حکومت اور جو اپوزیشن کا اتحاد جو ہے پی ڈی ایم ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. کل پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا, پوری نیشنل لیڈرشپ یہاں پر آئی تھی, اور اس وقت ہمارے توجہ دلانے, یعنی ہم نے 2 دن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ کیا کرنے آ رہے ہیں جب ان کے 26 پوائنٹس میں کراچی کا تذکرہ ہی نہیں ہے, اور یہ کراچی میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, پاور شو کرنا چاہتے ہیں. وہ پاور شو ظاہر ہے حکومت کے مدد سے انہوں نے جیسا تیسا بھی تھا وہ آپ کے سامنے ہے, مجھے کچھ اس کی گنتی کی ضرورت نہیں ہے, پولیٹیکل لوگ ہیں ہم, جلسے جلوس ہر ایک کا حق ہے اور کرنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن پورے اس اپوزیشن کے نیریٹو میں کراچی کہاں تھا؟ لوگوں نے لسانی بات تو کی یہاں پر, ان بڑے بڑے رہنماؤں نے صوبے کے تقسیم اور عدم تقسیم کے حوالے سے تو لمبی لمبی تقریریں کی, لیکن ان کے منہ سے کراچی کے حق کے لیے ایک جملہ بھی نہیں نکلا, جو قابل شرم بات ہے. کوئی بھی لیڈر ہو جنہوں نے اس طرح کی گفتگو وہاں پر کی ہے. اور ایک صاحب تو اپنی پرانی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بیچنا شروع ہو گئے, اور انہوں نے سمجھا کہ اب یہ وہی پچھلی دہائیاں چل رہی ہیں جس میں جو ہے وہ لسانی اکائیوں کے اندر لوگوں کو تقسیم در تقسیم کیا جاتا رہے, اور انہوں نے تو اس جوش میں آ کر قومی زبان کی توہین کر دی. دیکھیں, ہم اس موقع پر یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ زبانیں ساری قابل احترام ہوتی ہیں, بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ زبانیں بھی اور علاقائی طور پر جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ بھی, چاہے وہ بولی کی حیثیت رکھتی ہوں یا باقاعدہ زبان کی حیثیت جس کا رسم الخط ہو اور تحریر ہو. ان سب کی اپنی ایک حیثیت ہے, ان سب کو اہمیت دینی چاہیے. بلکہ یہ سوال تو ان سب لوگوں سے بنتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, جنہوں نے کہا کہ پشتو اور براہوی اور بلوچی اور پنجابی اور سندھی, ان سے پوچھا جائے کہ ان لوگوں نے جہاں جہاں یہ گورنر یہ اور ان کے بھائی بنتے ہیں اور ان کے چچا اور تایا اور بھائی اور بہن اور بچے بنتے ہیں, انہوں نے کتنا براہوی کو فروغ دیا, کتنا بلوچی کو فروغ دیا, کتنا پشتون زبان کو جو ہے پشتو زبان کو انہوں نے فروغ دیا. تو پتہ چلا ان ساری زبانوں کو اس مؤثر طبقے نے جو برسر اقتدار ہوتا ہے برباد کیا ہے. لیکن جب اردو زبان کی بات آتی ہے, یہ انگریزی کی بالادستی کو تو تسلیم کر لیتے ہیں, جس کو کہا جائے وہ تو ہزاروں میل کلومیٹر دور کی زبان تھی نا, لیکن چونکہ انگریز سے ان کا خاص رشتہ ہے, ان کی جاگیریں مینلی جو ہے وہ انگریزوں کی عطا کردہ ہیں, تو اس زبان کے اوپر ان کو اعتراض نہیں ہوتا. حالانکہ ہم تو کہتے ہیں انگریزی بھی ایک بڑی زبان ہے, چائنیز بھی ایک بڑی زبان ہے, اور اس کی جتنی اہمیت ہے اتنا سب کو سیکھنا چاہیے, لیکن اس کا تسلط نہیں ہونا چاہیے, وہ غلامی پیدا کرتا ہے. لیکن جو اردو زبان ہے, جو قومی زبان ہے, جو آئین کے مطابق 1973 کے آئین کی سب بات کرتے ہیں, اور اس 73 کے آئین میں لکھا تھا کہ 1988 14 اگست تک اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہو جائے گی. آج تک ہمارے ہاں اردو کو تعلیمی اور سرکاری زبان کی وہ حیثیت نہیں ملی, سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود نہیں ملی. خود عدالتوں کے اندر ہمارے ہاں خاص طور پر سندھ میں یہ کام ہوتا ہے کہ انگریزی میں فیصلے زیادہ ہوتے ہیں اور اردو میں نہیں دیے جاتے ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی خود اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے کے علیرغم بعض اوقات اردو میں فیصلے نہیں آتے ہیں. تو یہ تو خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ اپنی قومی زبان. اور پھر اردو کیا کوئی ایسی زبان ہے جس کی آپ توہین کریں کہ یہ تو کوئی زبان نہیں ہے, یہ تو ہماری زبان نہیں ہے؟ کیوں زبان نہیں ہے آپ کی؟ پورے بر صغیر کے لوگوں کو منظم کرنے, مجتمع کرنے اور رابطہ کرنے اور ان کو ایک تحریک میں ڈھالنے میں اسی اردو نے کردار ادا کیا تھا. یہ اردو ہے جس نے ہماری پوری تہذیب, ہماری روایات, ہماری اقدار کو اپنے علم, ادب, شعر اور سب چیزوں کے اندر ڈھال دیا تھا, اور اس نے ہماری سماج کے اوپر اثرات کو مرتب کیا تھا, جس نے ہماری اقدار کا تحفظ کیا ہے. یہ اردو ہے جس میں ہم اگر اب دینی اعتبار سے دیکھیں, دنیا کی کسی زبان میں کسی مذہب کی اتنی بڑے پیمانے کے اوپر خدمت نہیں ہوئی ہے جتنے مختصر عرصے میں اس اردو زبان میں ہوئی ہے. آپ پوری اپنی تفسیر کی روایت کو دیکھیں, آپ حدیث کے علم کو دیکھیں, آپ جتنے علوم ہیں جو فارسی اور عربی میں تھے جس بڑے پیمانے پر منتقل ہوئے, بلکہ علوم جنریٹ ہوئے, اس میں پھر تخلیق پائے, یہ اردو زبان ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہے. آج بھی ہندوستان تک میں آپ چھوڑ دیں سب باتوں کو, فلمیں تک جو ہے وہ ان کی مجبوری تھی اور گانے تک ان کی مجبوری تھی کہ وہ اردو زبان میں جو ہے وہ چلاتے تھے. اور یہاں بیٹھ کر کوئی پاکستان کے فریم ورک میں رہتا ہوا لسانیت کے بیج بونے کی دوبارہ کوشش کرے اور کہے کہ اردو کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہم اس کو, وہ تو ہے ہی نہیں ہماری زبان, تو اس پر اسے معذرت بھی کرنی چاہیے, اور ان سارے لوگوں کو معذرت کرنی چاہیے جو قومی رہنماؤں کی صورت میں کل یہاں پی ڈی ایم میں موجود تھے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں, ان کی صدارت میں یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا تھا, مجھے تو یقین تھا کہ وہ وہاں پر اس کی وضاحت کرتے, ورنہ کم از کم ان کو ایک علیحدہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے. اس لیے کہ جن علماء دیوبند کی وہ بات کرتے ہیں, یہ دیوبند کہاں واقع ہے؟ وہاں پر فارسی اور عربی کے علوم کے ساتھ اردو ہے جہاں تعلیم دی جاتی ہے. اسی طرح ہمارے اور دیگر ادارے ہیں
تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بحیثیت صدر کے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو یہیں پر روک دیں تاکہ لوگ مزید جو ہے منافرت نہ پھیلا سکیں. پہلے ہی لوگوں کو بہت زیادہ تقسیم کیا جاتا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مختلف طبقہ باتیں تو بہت کرتا ہے. آج اگر ہماری تعلیمی زبان اردو ہو جائے، آج ہماری سرکاری زبان اور مقابلے کی زبان اردو ہو جائے تو بہت ساری لوگوں کی دکانیں ویسے ہی بند ہو جائیں گی.